ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، میں اسکینڈینیویا میں رہ رہا ہوں، EU کے ملک میں رہ رہا ہوں۔ یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں، یہیں جو ہے وہ کالج میں جاتے ہیں، یہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں اب یہاں کمیونز کے الیکشن میں جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے بھی ونگز یہاں جو ہے موجود ہیں، اور ڈنمارک بھی اس معاملے میں خود کفیل ہے۔ پاکستان کی ساری جماعتیں یہاں موجود ہیں، ان کے صدور یہاں موجود ہیں۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کی سیاست کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ڈنمارک کی سیاست کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں کا رجحان بھی جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم سالہ سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جن ممالک میں رہتے ہیں اس ملک کی آپ سیاست کریں۔ ٹھیک ہے، اپنا پیارا وطن ہوتا ہے، پیارے وطن سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطرتی سی بات ہے، لیکن جن ممالک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون قاعدے کا احترام کریں، اس ملک کی سیاست کریں۔ بچوں کا جو مستقبل ہے ان کا یہاں پہ ہے، پاکستان میں بھی ان کا مستقبل ہے، ان کا پیارا وطن ہے وہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سیاست پاکستان کی کرنی چاہیے یا جن ممالک میں رہتے ہیں اس ملک کی کرنی چاہیے؟ جی راجہ صاحب، تھوڑا سا کمپلیکس کویشچن ہے میرے لیے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اس کے اندر اب حائل ہو گئی ہے۔ تو میں تھوڑا سا بس یہاں پہ ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری جو سائیکی ہے یا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جس کے اکارڈنگ ہم دنیا بھر میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنی پالیٹکس کرتے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات سرو کرتے ہیں، تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ، ہماری ایک سائیکی اور جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ پاکستان کے رنگ میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا، تو ہم اس طرح سے ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ کے پیٹرن پہ ہی ہمیشہ اپنی سیاست کو اور اپنی اقتصادیات کو ہمیشہ اسی نظام سے اور اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان کا کوئی شہری اگر ہے اور پاکستانی نژاد ہے اور کسی ملک کے اندر اس کے پاس نیشنلٹی بھی ہے، نیشنلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ جا کے اگر اس کے مشن اور اس کے مقصد کا یہ حصہ ہے کہ میں کل کو الیکشن لڑ کے پاکستان کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ موجود ہے ان کے لیے میں خدمت کروں گا، ان کے حقوق کے لیے ایفرٹ کروں گا، جدوجہد کروں گا، تو پھر تو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر وہ ڈنمارک میں ہے یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہے، تو میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ مین جو اس کا فوکس اور ایمفسائز ہونا چاہیے وہ اس ملک کی پالیٹکس کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی شناخت وہ ملک ہے، پاسپورٹ اس ملک کا اس نے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ ٹیکس دیتا ہے، وہاں سے رائٹس جو ہے، ہیومن رائٹس جو ہے، بیسک رائٹس جو ہے حکومت اس کو مہیا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی توجہ اس کی اس سیاست کے اوپر ہونی چاہیے جو گراؤنڈ کی سیاست ہے، جو کنٹری کی سیاست ہے، جو پارٹی کی پالیٹکس ہے، سب سے پہلے اس کا دھیان اور مطمع نظر وہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور پاکستانی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نگاہ میں دو چیزیں پھر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کے ساتھ دائیں بائیں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ ان کا خیال رکھے، ان کی تائید کے لیے ہر سٹیپ لے، ایسے انیشیٹوز لے جس سے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ نمبر دو، اگر وہ پاکستانی ہے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بحیثیت پاکستانی میرے کیا ذمہ داریاں ہیں اور مجھے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے، کیا انیشیٹوز لینے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست تو کرے، لیکن جسٹ میں اس سینس میں کرے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ اکاموڈیٹ کر سکے، اور وہاں کی پالیٹکس اس وجہ سے کرے کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ کنٹری کی پالیٹکس ہے، ان سائڈ پالیٹکس ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، تو اس کا کوئی لنک نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں یا بڑی جماعتیں یا بڑی جماعتوں کے لیڈران ہیں یا مذہبی جماعتوں کے لیڈران ہیں، وہ سارے کے سارے ارب پتی کھرب پتی ہیں۔ یہاں لوگ مزدوری کرتے ہیں، اپنے ٹیکس دیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن یہ لٹیرے جو ہیں اس طرح راغب کر لیتے ہیں، یہ پڑھے لکھے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی سوشل میڈیا نے وبا پیدا کر دی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے جن ممالک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، اپنی سیاست کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیڈران کو چاہیے کہ وہ کہیں اپنی جماعتوں کو کہ ٹھیک ہے آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ سیاست کریں، میں جمہوری آدمی ہوں، میں کبھی کسی سیاست کی مخالفت نہیں کرتا، جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سیاست یہاں کی نہ کریں، باہر کی سیاست کریں جہاں ان کی شہریت بھی نہیں ہے، وہاں ان کو حقوق بھی اس طرح کے نہیں ملتے، اس ممالک میں حقوق بھی ملتے ہیں، اس طرف راغب ہونا چاہیے۔ ہم سالہ سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کمیونز کے الیکشن میں جائیں، پارلیمنٹ کے الیکشن میں جائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے 8-9 بندے جو ہیں وہ کمیون میں جو ہے پارلیمنٹیرین ہے، کمیون کی پارلیمنٹ ہوتی ہے جنہیں سٹی کونسل کہتے ہیں، سٹی کونسل کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی طرح فلکت سنگھ کا ممبر ہوتا ہے جسے پارلیمنٹ کا ممبر کہتے ہیں۔ یہاں کوئی صوبائی اسمبلی کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی، یہاں کمیون کی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بحری قزاق یا بڑے بڑے لیڈر اور مذہبی لیڈروں کی میں بات کروں گا، انہوں نے سوشل میڈیا میں راغب کر دیا ہے کہ آپ نے فوج کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے قانون قاعدے کی، وہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں دیکھا جائے تو ہر طرف ترقی ہو رہی ہے، کس گھر میں گاڑی کھڑی نہیں ہے، کس گھر میں موٹر سائیکل نہیں ہے، گو کہ غربت ہے، اس کا گورنمنٹ کو علاج کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہری کا وہ خود خیال رکھے، تو شہری کو بھی سوچنا چاہیے وہ اپنے حقوق مانگے، نہ کہ لیڈران کے حقوق مانگے جو آلریڈی اربپتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ تو ایک سٹائل ہے نا جی کہ جب پاکستان کے اندر کوئی حکومت کسی حکومت کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی شامت اعمال کی نتیجے میں حکومت گرائی جاتی ہے، جب خواہ وہ عوام کی طرف سے یا خواہ وہ اداروں کی طرف سے۔ تو اس طرح کی اپروچز پہلے بھی ماضی میں ہوتی رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور اب بھی اسی چیز کا ہی سہارا لیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے ہماری جیل کے اندر یا NROs کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کبھی سعودی عرب میں فون کرتا ہے اور کبھی امریکہ میں فون کرتا ہے کہ خدا کے لیے میری داد رسی کریں اور مجھے یہاں سے اس چنگل سے نکال کے مجھے کہیں اپنے باہر پاس بلا لیں، تاکہ جب تک یہ اس کی حکومت کے ٹینیور 5 سال یا 4 سال یا ویسے تو کبھی نہیں 5 سال کسی کے پورے ہوئے، تو 3 سال جب اس ٹینیور مکمل ہو جائے تو پھر میں باہر سے ڈیل کر کے واپس آ جاؤں اور پاکستان کے سسٹم کے اوپر ایک پوری کیبنٹ پوری کلاس کے ساتھ ہائی جیک کر لوں سسٹم کو اور دوبارہ سے میں پاکستان کی حکومت کو سنبھال لوں۔ تو اس طرح کے حکمت عملی، اس طرح کی اسٹریٹجیز اور حربے تو ماضی میں ساری پارٹیاں استعمال کرتی رہی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی اگر آپ موجودہ حالات کی بھی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اب بھی ساری کڑیاں امریکہ کی طرف ہیں۔ وہاں پہ ابھی بھی جلسوں کے اندر امریکہ کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں، وہ خواہ انہوں نے خود لہرائے ہیں یا کسی دوسرے انتشار پسند گروہ کی طرف سے لہرائے گئے ہیں، وہ بعد کی بات ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پرچم لہرائے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ مینیفیسٹیشن کی جا رہی ہے، مظاہرے کیے جا رہے ہیں کہ باہر سے پھر کوئی کال آئے گی اور پھر جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ شخص وہ باہر آئے گا۔ تو باہر کی آمد، ایک تو ہم آزاد پالیسی کی بات کرتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں جو کہ دنیا بھر کے تمام ممالک کے ساتھ ہونے چاہیے، اور اوپر سے پھر ہم باہر سے دوسرے ممالک صاحب ہم خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں اور جو ہے وہ لیٹر بھی لکھتے ہیں کہ ہماری جان چھڑائی جائے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہماری پارٹیز جو ہیں ان کی پالیسی کے اندر آزاد خارجہ پالیسی ہے تو پھر یہ کیوں اس طرح کی یہ حربے کرتے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو یا خواہ وہ پیپل پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اگر تو وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پھر آزاد ہی رہنے دیں اور پاکستان کے اداروں کو مزید مضبوط کریں، عدالتوں کے اندر اپنے کیس لڑیں۔ اگر تو ان کے کیس کے اندر کھوکھلے کیس ہیں تو عدالتیں ان کو اڑا دیں گی، عدالتیں بھی نہ بکیں، عدالتوں کے اندر بھی کچھ ایسے مگرمچھ ہیں، وہ ماضی میں بھی رہ چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو ہر حکومت وقت کے سہولت کار ہوتے ہیں، تو عدالتیں بھی اپنے میرٹ کے اوپر فیصلے کریں، اور تاکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو باہر کیوں دیکھنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے، خواہ وہ کوئی جماعت بھی ہو، اسی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے جب ملک کے اندر سے ان کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ادارے بڑی ذمہ داری ہے، وکلاء کی بڑی ذمہ داری ہے، ججز کی بڑی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے اور قومی اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران اپنے ورکرز کو کہیں کہ آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں، آپ ملٹری میں ہیں، آپ سول محکمہ جات میں ہیں، آپ مزدور ہیں، اور یا آپ جو ہے وہ ریلوے میں کام کرتے ہیں یا اپنا کیا نام ہے وہ اپنی جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں، جہاں جہاں کام کرتے ہیں، ملک کے کسی بھی حصے میں کام کرتے ہیں، تو آپ ایماندار ہو جائیں۔ ہر پارٹی اپنے ورکر کو کہے کہ آپ ایماندار ہو جائیں۔ جب یہ سارے ایمانداری کا درس دیں گے تو لوگ بجائے آپس میں اختلافات کرنے کے، اگر کوئی پولیس والا ہے وہ ایماندار ہو جائے گا، اگر کوئی عمران کو پسند کرتا ہے، نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے، زرداری صاحب کو پسند کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرتا ہے، یا کسی اور پارٹی کو، اپنے پارٹی ورکر کو کہیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ نوکری کرتے ہیں، آپ اس ملک کے لیے ایماندار ہو جائے۔ میں سمجھوں کہ ہمارا ملک جنت بن جائے گا۔
بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو کوئی شخص جہاں جس منصب اور محکمے میں بیٹھا ہوا ہے، کم از کم اگر وہ یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہوں، میرا دل، میری محبت، میرا کام سب پاکستان کے لیے وقف ہے اور میں ڈٹرمن ہوں پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، تو پھر کم از کم اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کا وفادار بعد میں ہے، وہ پہلے اپنے ملک کا وفادار ہے۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، پھر وہ پاکستانی ہے، پھر جا کے کہیں نہ کہیں اس کی افیلیشن ہم کسی جماعت کو غدار نہیں کہتے، اگینسٹ نہیں کہتے، اینٹی نہیں کہتے، سب حب الوطنی سے سرشار جماعتیں ہیں، سب کے اندر پاکستان کے لیے محبت ہے، لیکن ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے، عوام کے ویلفیئر اور عوام کے ٹرسٹ میں کسی جماعت نے کبھی کوئی انیشیٹوز نہیں لیے۔ چند اکا دکا انیشیٹوز لیتے ہیں، وہ بھی تب لیے جاتے ہیں کہ جب آخری سال الیکشن کے قریب کا وقت آ جاتا ہے، جب ان کو اگلے آنے والے ٹینیور اور دور حکومت کے لیے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت پھر یہ کام کیے جاتے ہیں کہ اس کام سے ان کی پی آر ریپوٹیشن ان کی اچھی ہو اور ان کو پھر لوگ ووٹ دیں، اور یہی لوگ جو 5 سال نظر نہیں آتے، یہی لوگ پھر آخر پہ جا کے ریڑی بان اور دکان والے کے ساتھ بھی گلے لگ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اٹھا کے ان کو بھلے کسی کے گندے ستھرے کپڑے ہوں وہ سب کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں اپنی سیاست، رات دن کی سیاست کو ہٹی کو چمکانے کے لیے۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لیڈروں کا یہ حق ہے، یہ منصب ہے، یہ ان کے منشور کا حصہ ہے، یہ ان کو پاکستانی شناخت ملنے کے بعد یہ ہر سیاستدان کے اوپر ذمہ داری عائد ڈاکٹر ہوتی ہے صاحب، یہ کہ سیاستدان کیوں نہیں کہتے یورپ کے لوگوں کو کہ آپ اپنے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں اپنے ملک کی سیاست کریں؟ یہ جو کو آئے دن لیڈر آ جاتے ہیں، ان کے لیے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، انہی ممالک کے لوگ جو اپنے ملک کی بدنامی کراتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں؟ مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جی انڈیا نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، بھئی اپنے گربانوں میں ہم کیوں نہیں جانگتے؟ یہ تو ہمیں کوئی سیاسی جماعت کہے یا نہ کہے، یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، بیسک ایتھکس ہے۔ ہر انسان، ہر ذی شعور کے من میں یہ آئیڈیا، اس کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ یہ تو بیسک سی بات ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ اس کی ترویج کرتی ہے، اس کو پریچ اپ کرتی ہے، اس کی اشاعت کرتی ہے، تو پھر تو بڑی زبردست بات ہے کہ وہ ایک اجتماعیت تشکیل پاتی ہے، وہ تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر فرد واحد کی بات کی جائے، انڈیویجول کی، تو کوئی ہمیں ٹھیک ہے، آپ اختلاف کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا اختلاف ہے 100 بار کریں، کوئی بات نہیں، کریں آپ، وہ ملک کے جہاں دفاع کی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اختلاف وہ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کب کہتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی آپ نشاندہی نہ کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے مخالفت کرنی ہے، آپ 100 بار کریں، سیاستدانوں سے کرنی ہے 100 بار کریں، لیکن کس نے آپ کو یہ فون کر کے کہا ہے کہ آپ بے ایمانی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ 2 نمبری کریں، آپ بدماشی کریں، آپ جناب کڈنیپنگ کریں، وہاں پہ بھتہ مانگیں، 2 نمبری کریں، جو پروڈکٹ ہے اس کی مینوفیکچرنگ آپ لو کوالٹی میں کریں، اجناس جو ہیں آپ ملکوں کو بھیج رہے ہیں اس کے اندر اپنی کوالٹی کو لو رکھیں، ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز ڈپلیکیٹ اور سلوگن اور لوگوں کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں، ہم سب بیچ رہے ہیں۔ تو یہ کس نے فون کیا ہے؟ کیا یہ نواز شریف اور عمران خان نے فون کیا ہے؟ کیا یہ اپنا آرمی چیف صاحب نے فون کیا ہے؟ اگر تو ساری شکایتیں ان سے ہیں تو ہمارے بھی تو کچھ کرنے کے کام ہیں۔ ہم نے کب ٹھیک ہونا ہے؟ ہم نے اپنے ملک کے لیے کب داغ بیل اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے اپنا حصہ کب ڈالنا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ ہمارے حد تک ٹھیک ہونے کی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہمارا تھوڑا ہے، لیکن سول اداروں کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ بارش ہو جائے، نالے تو ہو جائیں تو فوج آ جائے، کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جائے فوج آ جائے، لیکن یہ سیولین کرتے کیا ہیں؟ بجٹ یہ مانگتے ہیں، IMF سے قرضے مانگتے ہیں، گلی نالوں میں جو ہے وہ اپنے بجٹ جو لے کر کھا جاتے ہیں۔